وہ پیاری سی لڑکی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے بہت غور سے اس خڑوس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ہاتھ میں فائل تھامے ایک سائڈ پر لیپ ٹاپ رکھے کبھی فائل کو دیکھتا تو کبھی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا۔ وہ اسے تسلی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ بس 2 منٹ، وہ مسکرا کر کہتا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ عبدر، جی گڑیا۔ وہ نگاہیں اسکرین پر جمائے بولا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے الفاظ پر سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہوا؟ بس ایسے ہی پوچھا۔ آپ سچ میں ٹھیک ہیں نا؟ امر انسان ٹھیک ہی رہتے ہیں، کیا اتنا بھی نہیں جانتی؟ وہ مسکراہٹ دباتا بولا، آئی سی، امر انسان۔ اور یہی امر انسان کچھ دیر پہلے ایک 3-4 سال کے بچے کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ تب اس کی امرتا کہاں غائب تھی بھلا؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے آئی برو اٹھائے بولی۔ سلطان نے ایک گہری سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ تم ہو نا اس 3-4 سال کے بچے کو سنبھالنے کے لیے؟ وہ مسکرایا۔ آپ نا سچ میں تھوڑے ہلے ہوئے ہیں عبدر، سچ میں۔ تمہیں اب پتہ چلا؟ آفرین۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ مسکراتی ہوئی ناں میں گردن ہلاتی کچن کی طرف بڑھی۔ وہ اپنا کام مکمل کیے اب اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ ہر کام میں مدد کرواتا۔ اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آج آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ عشا، شادی کے اگلے دن بھلا کون سا شوہر آفس جاتا ہے؟ پاگل لڑکی، ہلی ہوئی تو تم بھی ہو نا؟ وہ ہنسی۔ ظاہر ہے اب آپ کی سنگت کا اثر تو پڑے گا ہی۔ وہ معصومیت سے کہتی کھانے سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، شام کو آ جاؤں گا، وہ کھانا کھاتے بولا۔ شادی کے اگلے دن آفس نہیں جانا، مگر ان خطرناک کاموں کے لیے جانا ہے؟ واہ، آپ کے بھی نا اپنے ہی رولز ہیں۔ وہ برتن سمیٹتی بیزاری سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا کہ کسی خطرناک کام کے لیے جا رہا ہوں میں؟ وہ مسکرایا۔ ارے ظاہر ہے نا، اب آفس نہیں جائیں گے تو اور بھلا آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ سلطان اس کے ہاتھ سے برتن لے کر ایک طرف رکھتا اپنا حصار اس کے گرد تنگ کر گیا۔ میری چھوٹی سی چڑیا، اپنے اس پری سے دماغ کو اتنا خرچ نہ کیا کرو۔ پھر بتائیں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آفس کے ہی ایک کام سے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اپنی عادت کے برعکس نرمی سے بولا، اچھا پھر آپ مجھے ماں کے گھر چھوڑ جائیں، میں یہاں اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ وہاں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور واپسی پر پک کر لیجیے گا۔ جیسے آپ کہیں میڈم جی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ مسکرائی تو اس مضبوط شخص نے جھک کر اپنے پسندیدہ ڈمپل کی نظر اتاری۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی مسکراتی ہوئی ایک سائڈ سے نکل گئی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک گہری آہ بھری۔ پیلے رنگ کے حجاب میں مقید وہ معصوم سا چہرہ بہت خوبصورت اور پر نور لگ رہا تھا۔ سلطان نے اسے ایک گہری نگاہ نہارتے دل ہی دل میں اپنی پیاری سی گڑیا کی نظر اتاری۔ وہ اس چھوٹی سی شاپ کے باہر کھڑی دل سے مسکرا رہی تھی۔ آخر پھول اور وہ خاتون اسے دل سے عزیز تھیں۔ دھیان سے جائیے گا اور جلدی آ جانا، میں انتظار کروں گی، ایک مسکراہٹ لیے کہتی وہ ایک قدم بڑھی۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھتے ایک گہری سانس بھری۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے آئی برو اٹھا کر
اسے مخاطب کیا۔ تھوڑی سی انرجی چاہیے محترمہ، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ذرا اپنے اس نکمے شوہر کو آج کا پورا دن گزارنے کے لیے تھوڑی سی انرجی فراہم کر دیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا بولا۔ اور مجھے کرنا کیا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی بولی۔ بڑی ہی نکمی ہو قسم سے۔ آہ! ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے اس کے گرد حصار تنگ کرتے، اس کے کندھے پر سر رکھتے اس دل فریب مہک کو اپنے وجود میں اتارا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی پورے دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہ اس کی شرٹ کو تھامے شریر سا مسکرا رہی تھی۔ اسے ہنوز اسی پوزیشن میں دیکھتے عشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دور ہونا چاہا۔ سلطان نے حصار مزید تنگ کیا۔ میرے خیال سے اتنی کافی ہے۔ بس تھوڑی اور۔ کچھ پل سکون کے اپنے وجود میں اتارنے کے بعد وہ مضبوط شخص ایک گہری سانس بھرتا اسے آزاد کر گیا۔ عشا نے اس سے دور ہوتے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آ جاؤں گا میری حکمی بیوی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک پر انگلی رکھتا مسکرایا۔ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ چل دیا، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ ایک گہری سانس بھرتی اس پر نور شاپ میں داخل ہوئی، جہاں اس کی نظر اس کے ہی جیسی دو لڑکیوں پر پڑی۔ ایک درمیانے قد کی لڑکی تھی، اس نے ہاتھ میں خوبصورت سا ٹیولپ کا بکے پکڑا تھا، جبکہ دوسری والی گل خاتون کو بکے بناتا غور سے دیکھ رہی تھی۔ مرحبا، عشا نے چہک کر کہا۔ ایرگل آنٹی نے ایک نگاہ اسے دیکھتے خوبصورت سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ مرحبا، خوش آمدید پیاری بیٹی۔ وہ بکے ایک سائڈ پر رکھتی اس کے ہاتھ تھامے شاپ کے اندر لائی۔ لائیں یہ میں کر دیتی ہوں۔ وہ ادھورا پھولوں کا بکے پکڑے اسے مکمل کر رہی تھی۔ مرحبا غزل، درمیانے قد کی لڑکی نے ایک نگاہ اسے دیکھتے کہا۔ مرحبا۔ اس نے وہ بکے مکمل کر کے اسے تھمایا تو وہ عشا پر ایک گہری نگاہ ڈالتی شاپ سے نکلی۔ ارے میری جان، تم اکیلی آئی ہو کیا؟ تمہارا شوہر؟ اسے کسی ضروری کام سے جانا تھا ماں، وہ مجھے واپسی پر پک کر لیں گے، ابھی چھوڑ کر گئے ہیں۔ اوہ اچھا، اب بتاؤ ذرا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتی اسی لیے کونے میں بنے بینچ پر لے گئی۔ تم اس پیارے چہرے کی اس رونق اور تازگی کو دیکھ کر میں دل سے خوش ہوں میری پیاری بیٹی، میں نے تم سے کہا تھا نا۔ اور دیکھو ذرا، یہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، یہ رویوں، احساس اور خلوص دل کی محتاج ہوتی ہے۔ جہاں اسے یہ سب ملے، یہ وہیں اپنا سب کچھ تیاگ دیتی ہے۔ خوش ہونا؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ میں خاص بن گئی ماں، اس شخص نے مجھے قیمتی بنا دیا، اتنا قیمتی کہ مجھے اپنا آپ نایاب لگتا ہے۔ جب محبت کے بدلے مجھے اس شخص سے بے شمار محبت ملتی ہے تو میرے اندر ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ایرگل اسے یوں مسکراتے دیکھ کر اپنی ویران زندگی میں کھلتے پھول پروان چڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ سدا ایسے ہی خوش اور مطمئن رہو، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے میری بچی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی ہوئی مطمئن ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنا پسندیدہ کام، پھولوں کو ترتیب سے سیٹ کرنے اور انہیں
ٹھیک کرنے میں مصروف تھی اور ایرگل سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی۔ اپنا حجاب اتار کے گلے میں ڈالے وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ شاپ کے دروازے پر لگی گھنٹی نے شور مچایا۔ عشا اور ایرگل نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک 30 سے 32 سال کا نوجوان سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے، گلے کے گرد اجرک باندھے، اپنی بھرپور پرسنالٹی لیے شاپ کے اندر داخل ہوا۔ عشا نے ایک نگاہ اسے دیکھتے اپنے گلے سے اسکارف اتار کر سر پر اوڑھا۔ ارے خوش آمدید میرے بچے، آؤ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ مرحبا، اس نے قریب آتے سر جھکایا۔ ایرگل خاتون نے بڑھ کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ایک نگاہ عشا کی طرف دیکھا، جو سب نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ کافی دنوں بعد وہ ایرگل سے مخاطب تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے بچے اور یہاں سب ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ حلیہ کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ تو جانتی ہیں اسی کی وجہ سے یہاں آنا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی جانتی ہوں، میری بچی ہی تمہیں یہاں بھیجتی ہے، ورنہ تم مصروف آدمی کہاں اس بوڑھی خاتون کو دیکھنے آؤ۔ وہ مسکرا کر کہتی عشا کی طرف آئی۔ عشا ذرا میری مدد کرنا، ان کو بہت سارے پھول چاہیے، سب ایک طرف سے نکال کر گلدان میں سیٹ کرنے ہیں۔ وہ ایرگل کی بات سنتی حیرانی سے اس آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک پرکشش پرسنالٹی لیے وہ موبائل فون کی اسکرین میں جھانک رہا تھا۔ اتنے زیادہ؟ عشا نے حیرانی سے کہا۔ ہاں میری بچی، ایک اور بھی ہے تمہارے جیسی پھولوں کی دیوانی، اسے پھول بہت پسند ہیں، اس لیے یہ جناب یہاں آتے ہیں، ایرگل نے مسکرا کر کہا۔ عشا کی نگاہیں اس شخص پر ٹھہری۔ وہ خوبرو شخص نے ایک نگاہ اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ان براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ ایک بہت مضبوط شخصیت کا حامل شخص تھا۔ وہ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے گلدانوں میں پھول لگاتی بہت محنت سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ آخر کچھ دیر رک کر وہ اپنا موبائل جیب میں ڈال کر آگے بڑھا۔ لائے میں مدد کر دیتا ہوں۔ اس کی آخر پر ایرگل نے ایک حیران نگاہ اس پر دوڑائی، مگر اگلے ہی پل مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایرگل ان سے کچھ فاصلے پر مختلف پھولوں کو اکھاڑ کر اس طرف بڑھاتی، وہ دونوں انہیں گلدان میں مٹی کے بیچ گاڑتے۔ آپ کو یہاں پہلی دفعہ دیکھا، آپ کی تعریف؟ ایک بھاری اور کافی پرکشش آواز عشا کے کانوں میں ٹکرائی۔ آئی تو یہاں بائی چانس ہی تھی، مگر اب اس جگہ دل لگ چکا ہے، اور وہ خاتون میری ماں ہیں۔ اس کے آخری الفاظ پر اس اسٹرانگ شخص کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بڑی نمایاں ہوئی۔ وہ نیلی آنکھوں والا اسٹرانگ شخص شاید زندگی میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا، اور یہ مسکراہٹ اس کی زندگی کا سب سے ضبط کرنے والا عمل ہونے والا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈھیروں پھول رکھتا، ایرگل کے اجازت طلب کرتا ایک نگاہ اس پیاری لڑکی پر بھرپور دوڑاتا۔ وہاں سے جا چکا تھا، مگر وہاں اس چھوٹی سی شاپ میں اس نیلی آنکھوں والے شخص کی ایک نئی دنیا کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل کے قریب جھکی، سامنے پڑے
ریبنز کو ایک باکس میں ڈال رہی تھی کہ وہ خوبصورت خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی۔ وہ بنا مڑے مسکرا دی۔ آ گئے آپ؟ سلطان جو کہ بنا کوئی آواز کیے بہت محتاط پاؤں اٹھاتا اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا، اچانک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کوئی آواز بھی نہیں کی تھی۔ وہ قریب آتا اس کے ہاتھ تھام کر کندھوں پر رکھ چکا تھا۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی آہٹ کریں تبھی مجھے آپ کی آمد کی خبر ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے آپ کے آنے کی خبر دیتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اچھا، ذرا روشنی ڈالنا، کون سی ہیں وہ چیزیں؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ شریر سا مسکرائی۔ سلطان نے جھک کر وہ پیارا سا ڈمپل لبوں سے چھوا۔ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ آہ ابدر، ہم یہاں کسی اور کے گھر میں ہیں۔ وہ تیکھی نگاہ اسے دیکھتی رخ موڑ گئی۔ تمہارے مطابق تو تمہاری ماں کا گھر ہے، تو اپنا گھر ہی ہوا نا؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا اپنا حصار تنگ کر گیا۔ ہٹے نا، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دروازے کی طرف جھک کر دیکھا۔ ہاں تو میں ان کے کسی کسٹمر کو اپنی باہوں میں لیے تھوڑی کھڑا ہوں۔ حلال کی بیوی ہو میری، اور میں اپنی بیوی کو گلے بھی لگا سکتا ہوں، اور وہ دیکھ بھی لیں تو کیا؟ وہ قریب ہوا۔ آپ کا دماغ نا واقعی ہیلا ہوا ہے، ہٹیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی فاصلے پر ہوئی۔ تمہاری سنگت کا اثر ہے نا میری نکمی بیوی؟ وہ مسکراہٹ دباتا بولا۔ ارگل خاتون نے دروازے پر نوک کیا تو دونوں نے بیک وقت دیکھا۔ ماشاءاللہ، خوبصورت جوڑا، اللہ پاک ہر بری نظر سے بچائے، آمین۔ عشاء سمیت ارگل نے کہا۔ مرحبا۔ وہ جھکا۔ ارگل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے دونوں کو دیکھا۔ اجازت دیں، کہتا ہوا وہ نرم سی کلائی تھام چکا تھا۔ خیر سے جاؤ میرے بچوں۔ وہ مسکرائی۔ اپنی پیاری ماں سے گلے ملتی وہ اس کے ہمراہ اس چھوٹی سی شاپ سے باہر نکلی تھی۔ ویئر ٹو باس؟ سلطان نے آئیبرو اچکا کر کہا۔ سیدھا گھر، کہتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ سیدھا گھر؟ ٹھیک تو ہو؟ تھوڑا تھک گئی ہوں، بس اب ریسٹ۔ سلطان نے اپنا کندھا اس کی طرف تھوڑا جھکا کر اسے اشارہ کیا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اس سکون دہ جگہ سر رکھتی مطمئن ہوئی۔ وہ مضبوط شخص اس کے سر پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ سلطان اپنی جیب سے ایک کینڈی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ موڈ فریش کرو۔ وہ مسکرا کر اسے تھام گئی۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو ترکی کی سڑکوں کو روشنیوں نے اپنی آغوش میں لیا۔ سڑکوں پر نصب جگمگاتی روشنیاں رات کو دن بنائے ہوئے تھیں۔ سلطان نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ سو چکی تھی اور اب وہ جلدی اٹھنے والی نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی گلی کی نکڑ پر گاڑی رکی۔ سلطان اسے باہوں میں بھرتا اس اندھیری گلی کے اختتام پر بنے ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے ایک مختصر سے بیڈ پر لٹاتے اس کے قریب بیٹھا اس کا حجاب درست کر رہا تھا۔ آہ، تو آخر پہنچ ہی گئے، ایک کامتی سی آواز سلطان کے کانوں میں ٹکرائی۔ اور اب جتنی جلدی ہو سکے اپنا کام مکمل کرو، اس سے پہلے کہ یہ اٹھ جائے۔ بس 2 منٹ دو، میں ابھی آتی ہوں، کہہ کر
وہ ایک خوشنما کمرے کی طرف بڑھی۔ بس تھوڑا سا درد ہوگا میری گڑیا، بس تھوڑا سا، پھر اس کے بعد تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ کی پشت دھیرے سے رب کرتے بولا۔ اتنے میں وہ عورت ایک ٹرے ہاتھ میں تھامے اس کے قریب آئی۔ اس عورت نے اپنا کام شروع کیا۔ ایک ہلکا سا اوزار سلطان اٹھ اٹھ کر ذرا فاصلے پر اس کے جبڑے وہ ٹکرایا تو وہ سوئی ہوئی شہزادی ایک پل کو ہلی ہی تھی کہ سلطان 1 منٹ میں اس کے قریب بیٹھتے اسے تھام گیا۔ ذرا آرام سے، میں نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف ہو۔ ارے جینٹل مین، بس ذرا سی تکلیف تو ہوگی، وہ برداشت کر لے گی، بس تم برداشت کرنا سیکھو، مسکرا کر کہتی۔ وہ عورت اپنے کام میں پھر سے لگ چکی تھی اور وہ مضبوط شخص رخ موڑے کھڑا اس سین کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دیکھتا تو اسے تکلیف ہوتی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ ایک نگاہ ان دونوں کو دیکھتی، مسکراہٹ دبا کر دھیرے دھیرے چلتی اپنی مطلوبہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ مضبوط شخص اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی کے جبڑے سے نکلتا ہلکا سا خون دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ اپنی شرٹ کے کف سے اس نے وہ خون صاف کیا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اسے باہوں میں بھرے اب وہاں سے نکل چکا تھا۔